الحمدللہ مسلمانان عالم نے عید الاضحیٰ منائی اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم دادا جد الانبیاء سیدنا خلیل علیہ السلام کی سنت کو تازہ کیا اور جانوروں کے گلے پر چھری پھیر کر یہ ادا دکھائی کہ اگر ہمیں اپنے دین کے لیے قربان بھی ہونا پڑا اور رب تعالیٰ کا حکم آیا تو ہم قربان ہونے پر بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوستوں، قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی نام ہے کر گزرنے کا اور اپنے حق کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے اپنے سر دھڑ بازی کو بازی پر لگا دینا۔ اب مسلمانان عالم جو قربانی کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور حکم بھی ملا تو ہم سر منہ انحراف نہیں کریں گے اور فوراً وہ حکم بجا لائیں گے۔ سیدنا خلیل علیہ السلام اتنے عظیم پیغمبر تھے کہ رب کائنات نے انہیں ایک پوری امت قرار دے دیا اور فرمایا کہ خلیل تقوی، توحید اور ایثار کے ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے تھے کہ اگر ایک پوری امت مل کر جتنی قربانیاں دے تو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جہاں خلیل اکیلے پہنچے ہوئے تھے۔ تو عزیز دوستوں، جناب خلیل علیہ السلام کو یہ عالیشان مرتبہ اور یہ عظیم الشان بابرکت پہچان کیوں ملی کہ جب رب کا حکم آیا تو انہوں نے بلا کسی چوں چرا کے اور بغیر کسی دلیل اور حجت کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے جوان، اپنے بیٹے، وہ بیٹا جو چلنے کے قابل ہوا اور ان کے ساتھ دوڑنے لگا، تو جب رب کا حکم آیا تو اسے بھی اس کی بارگاہ میں قربان کرنے سے ایک لمحہ کے لیے نہیں جھجکے۔ اور بیٹا کتنا عزیز ہوتا ہے ہر ایک شخص کو، اور بیٹا بھی وہ کہ جو چلنا شروع کر دے، جو باپ کی انگلی پکڑ کر چلے اور پھر باپ کے ساتھ دوڑنا شروع کر دے۔ اب خلیل کو حکم ہوتا ہے کہ میرے خلیل خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے پیارے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب جب حکم ملا تو جناب خلیل علیہ السلام نے ایک لمحہ توقف نہیں کیا، کیونکہ پیغمبر کا خواب کوئی ٹوٹکا نہیں ہوتا۔ پیغمبر جو ہے ان کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ تو فلسطین سے مکہ مکرمہ پہنچے اور اپنے لخت جگر کو تیار کیا اور پھر کہنے لگے کہ بیٹا، میں تجھے دیکھتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ اب جناب خلیل نے فیصلہ تو کر لیا تھا کہ اپنے لخت جگر کو قربان کرنا ہے، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میری نسل میں، میرے بیٹے میں کچھ میرے ایثار کا جذبہ بھی موجود ہے۔ تو جناب اسماعیل علیہ السلام نے، جو اس وقت صغیر سن تھے، کم عمر تھے، کہنے لگے افعل ما تؤمر، کہ والد محترم ابا جی، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے۔
ستجدنی انشاء اللہ مع الصابرین، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اقبال کہتا ہے نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، جناب اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جی، رب تعالیٰ نے جو آپ کو حکم دیا ہے وہ حکم پورا کیجئے نا، خنجر آپ کا ہوگا، گلا میرا ہوگا۔ جب آپ کو رب تعالیٰ نے خنجر چلانے کا حکم دیا ہے تو خنجر چلنے کے لیے میرا گلا بھی حاضر ہے، اور آپ کو کوئی تردد بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام والد سے عرض کرتے ہیں ابا جان مجھے اوندا لٹا دیجئے، کیونکہ ذبح کرتے وقت جب آپ کی آنکھیں میری آنکھوں سے ملیں گی تو ممکن ہے آپ کے ہاتھوں میں لرزش آ جائے اور رب کا حکم پورا کرنے میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، اس لیے جب مجھے ذبح کیجئے تو اوندے منہ لٹا دیجئے۔ اب عزیز دوستوں، عجیب منظر کائنات نے دیکھا کہ پیغمبر بھی وہ جس کی نسل سے 18,000 انبیاء اللہ نے زمین پر بھیجے، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، باپ چھری لے کر کاٹنے کے لیے تیار، بیٹا کٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن کائنات عجیب منظر دیکھ رہی ہے کہ خلیل کاٹ رہے ہیں، چھری نہیں چلتی، گلے پر چھری نہیں چلتی۔ رب العالمین یہ بتانا چاہتے تھے کہ چھری میں کاٹنے کی صلاحیت بھی اگر وہ عطا نہ کرے، چھری خود سے چل نہیں سکتی۔ جناب خلیل نے دوبارہ کوشش کی، اب چھری چلی، ہاتھوں میں گرم گرم خون لگ گیا تو جناب خلیل کو یہ محسوس ہوا کہ میری قربانی مکمل ہو گئی۔ آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ ایک مینڈا تڑپ رہا ہے اور اسماعیل دوسری طرف کھڑا ہوا مسکرا رہا ہے۔ اب عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر لیا اور خلیل کو آواز دی، یا ابراہیم، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اب عزیز دوستوں، یہاں یہ بھی نکتہ ہے کہ جناب خلیل علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ بیٹے کے اوپر خنجر چلا رہے ہیں، اور خواب یہی تھا، یہ نہیں تھا کہ وہ چلا چکے ہیں۔ تو اس حد تک خواب سچا ہوا کہ انہوں نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی اور وہ چھری چلتی رہی، لیکن چونکہ خواب میں یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے ذبح کر دیا، تو پھر ذبح نہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیل کی یہ قربانی اور یہ عمل اتنا پسند آیا کہ امت محمدیہ پر لازم کر دیا کہ تم ہر سال
جانوروں کو قربان کر دیا کرو، ان کے گلے پر چھری چلایا کرو تاکہ میرے خلیل کے اس عمل کی یاد زندہ رہے۔ اور قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ جس طرح جناب خلیل نے اپنے بیٹے کے اوپر رب کے حکم پر چھری چلانے سے گریز نہ کیا، اگر ہمیں بھی موقع ملا تو ہم بھی اپنی جان قربان کر دیں گے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر نچھاور کر دیں گے، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، اور یہ جانور جو ہے اسی قربانی کی یادگار ہے۔ اور انسان کہتا ہے کہ یا اللہ، جس طرح میں اس جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، اس طرح میں اپنی انا کو، اپنے تکبر کو، اپنے جھوٹ کو، اپنے گناہوں کو اور اپنی ہر اس خواہش پر کے گلے پر چھری چلاتا ہوں جو مجھے تیری راہ پر آنے سے روکے، جو مجھے تیرے رستے پر چلنے سے روکے، جو مجھے تیری جانب قدم اٹھانے سے روکے، تو جو چیز تیرے رستے پر جانے سے روکے گی اسے میں قربان کر دوں گا، لیکن تیرا دامن نہیں چھوڑوں گا اور تیرے دامن سے اپنا منہ نہیں پھیروں گا۔ تو دوستوں، یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جس طرح اس نے ہمیں عید الاضحیٰ کے مبارک دنوں میں قربانی کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح وہ ہمیں پورا سال رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے حکموں کے خلاف کوئی بھی خواہش ہو، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی حکم ہو، اس کے گلے پر چھری پھیرنے کی اور اسے رب کی درگاہ سے، رب کی بارگاہ سے دور ہٹانے کی اور اسے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔